الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران گرامی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہونے پر کچھ ضروری وضاحتیں اس موقع اور مناسبت کے لحاظ سے پیش کرتا ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ایک اتنا بدیہی، واضح، آسان اور کھلا ہوا مسئلہ ہے کہ اس عنوان پر کسی قسم کی گفتگو کرنا، اس پر دلائل و شواہد پیش کرنا ایسے ہے جیسے کوئی شخص سورج کے سامنے چراغ پیش کر لے۔ جیسے سورج کی روشنی میں دن کو کوئی شک نہیں ہوتا، رات کو رات کی سیاہی میں کوئی تردد نہیں ہوتا، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر اور رسول ہونے میں کسی قسم کا کوئی تردد اور شک نہیں رہا۔ یہ مسئلہ کہ اس عنوان پر پھر ہم کیوں گفتگو کرتے ہیں، اس کے دلائل کیوں پیش کرتے ہیں، اس کی وضاحت کیوں کرتے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ آپ لوگوں کو کوئی ختم نبوت کا مسئلہ سمجھانا مقصود ہو، بلکہ ختم نبوت کا مسئلہ تو ایمان کا جز ہے، اس کی جان ہے، ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر مسلمان نامکمل ہے، بلکہ مسلمان نامکمل ہی نہیں، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک حضور کو آخری نبی تسلیم نہ کرے۔ اس مسئلے کی وجہ سے اور جس کی وجہ سے بیان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ختم نبوت کا تذکرہ یہ ہمارے آقا و مولا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی صفت ہے جو حضور سے پہلے کسی نبی کی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی جیسے اور صفات بیان کرنا عبادت، سعادت اور نیکی ہے، اور اس نیکی کی نیت سے ہم ان تمام باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا تذکرہ عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، حضور کے اخلاق کا ذکر عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، حضور کی سیرت کا تذکرہ عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے غزوات اور جہاد کو عبادت کی نیت سے بیان کرتے ہیں، آمنہ کے در یتیم کی عبادات کا ذکر ہم عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ کے رسول کا آخری نبی ہونا، ختم نبوت کا عنوان اور اللہ کے آخری پیغمبر ہونے پر کچھ دلائل اور شواہد پیش کرنا، یہ اس لیے نہیں کہ ہم آپ لوگوں کو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ باتیں اللہ کے نبی کا ذکر ہیں، ایسے ختم نبوت بھی اللہ کے نبی کا ذکر ہے۔ جیسے ان کو بیان کر کے اپنے ایمان کو تقویت دیتے ہیں، ویسے اس کو بیان کر کے بھی اپنے ایمان کو تقویت دیتے ہیں، ویسے اس کو بیان کر کے بھی اپنے ایمان کو دینا مقصود، جیسے ان مسائل کو بیان کرنا نیکی اور سعادت ہے۔ قطعاً اس وجہ سے اس مسئلے کو بیان نہیں کیا جاتا کہ میں اس پر کوئی دلائل کے انبار لگانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور بالخصوص ہمارے اس ملک میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیے جانے کے بعد تو اس پر کسی قسم کی کوئی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ حکومت ایک کافر کو کافر کہہ چکی ہے، تو اس پر پھر مجھے اور آپ کو کلام کرنے کی کیا ضرورت۔ مگر موقع اور مناسبت کے لحاظ سے یہ وضاحت اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو تقویت پہنچائیں، تاکہ ہمارے ایمان اس سے مضبوط ہو۔
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے سامنے کسی نے کہا کہ حضرت آپ اتنے محتاط ہیں، آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص دعوی نبوت کرے تو وہ کیسا ہے؟ تو توجہ کرنا، یہ غیرت ایمانی کی بات ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کے اظہار کی بات ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھ سے یہ سوال کرو کہ حضور کے بعد کوئی شخص دعوی نبوت کرے وہ کیسا ہے، یہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ ایک شخص آمنہ کے در یتیم کے بعد دعوی نبوت کرتا ہے، دوسرا آدمی اٹھ کر جس نے دعوی نبوت کیا ہے اس کے پاس چلا جاتا ہے کہ میں تجھ سے بحث کرتا ہوں، تیرے ساتھ مناظرہ کرتا ہوں، میں حضور کو آخری نبی ثابت کرتا ہوں، تو اپنی نبوت ثابت کر، تیرے پاس کیا دلیل ہے، تو کیسے نبی ہے، تیرے پاس کیا ثبوت ہے، تیرے اوپر کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ اس دعوی نبوت کے بعد کسی قسم کا ثبوت مانگنے والا، دلیل مانگنے والا، توجہ کہ ایک آدمی اس سے دلیل طلب کرتا ہے کہ تیرے پاس نبی ہونے کی کیا دلیل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حضور کے بعد دعوی نبوت کیا ہے وہ تو کافر ہے ہی، مرتد اور واجب القتل ہے ہی، دائرہ اسلام سے خارج ہے ہی، مگر جو شخص دعوی نبوت کے بعد اس سے نبی بننے کی دلیل مانگتا ہے کہ تیرے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے، تو یہ بھی اسی طرح کافر ہے جس طرح دعوی نبوت کرنے والا کافر ہے، ثبوت مانگنے والا بھی کافر ہے۔ غور کریں، دلیل مانگنے والا کیوں کافر؟ اس لیے کہ جو شخص دلیل مانگ رہا ہے حضور کے بعد نبی ہونے کی، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا تردد، شک تھا کہ حضور آخری نبی نہ ہو، اس لیے یہ پوچھ رہا ہے کہ تیرے پاس کوئی دلیل ہے۔ اب یہ شخص جو دلیل مانگتا ہے یہ بھی ویسے ہی مرتد، واجب القتل اور دائرہ اسلام سے خارج ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرنے والا کافر ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اسمبلی میں ختم نبوت کے مسئلے پر ایک بہت بڑی بحث ہوئی تھی۔ مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی میں وہ تحریک چلی تھی، ان کی قیادت میں مفتی محمود رحمہ اللہ تعالیٰ اسمبلی میں بحث کی تھی۔ آپ اگر اس بحث کو سنیں، اگر آپ اس کے دلائل سنیں، اس میں مفتی محمود رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے آخری نبی ہونے پر دلائل پیش نہیں کیے، اس پر ثبوت پیش نہیں کیا کہ مرزا غلام محمد قادیانی نبی نہیں ہے، بلکہ ثبوت اس پر پیش کیا کہ یہ مرتد کیسے ہے، واجب القتل کیسے ہے، اسلام کا دشمن کیسے ہے، مسلمانوں کا دشمن کیسے ہے، ملت اسلامیہ کا مخالف کیسے ہے، اس پر تو دلائل پیش کیے ہیں، حضور کی ختم نبوت پر کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ اس لیے کہ آمنہ کے در یتیم کی ختم نبوت کا مسئلہ اتنی بدیہی مسئلہ ہے، اتنا واضح اور کھلا مسئلہ ہے، اظہر من الشمس مسئلہ ہے کہ اس پر کسی قسم کا ثبوت پیش کرنا یا اس پر دلیل طلب کرنا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مسئلے پر بحث کرنا عقل سے بھی ماورا بات ہے۔ کہ اللہ کے جیسے رب ہونے میں کوئی شک نہیں، مصطفیٰ کے پیغمبر ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ اپنی ربوبیت میں تنہا ہے، محبوب اپنی نبوت میں تنہا ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، وہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے، اس پر ربوبیت ختم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت تک نبوت ختم ہے۔ اب اس آیت کو تھوڑا سا سن لیجیے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، ابا احد من رجالکم، حضور کی اولاد تھی یا نہیں، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بچیوں کی شادی ہوئی، ان میں سے 3 بیٹیوں کی اولاد ہوئی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہوئی، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہوئی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہوئی، ان کا سلسلہ نسب آگے چلا، آج تک سادات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں۔ ذرا غور کریں، حضرت طیب، طاہر، عبداللہ، قاسم، ابراہیم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے بچے تھے، بچپن میں دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان میں سے کوئی بچہ مرد نہ بنا۔ رجال کہتے ہیں اس آدمی کو جس کی عمر 15 سال سے زیادہ ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، سمجھدار ہو۔ کم عمر بچہ، 17-18 مہینے کا بچہ، سال 1.5 سال، 2 سال کا بچہ، وہ پیدا ہونے کے چند دن بعد فوت ہو جانے والا بچہ، اس کو رجل یعنی مرد نہیں کہا جا سکتا۔
اس کو بچہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں۔ یہ انداز ایک مسئلے کو واضح کرنا چاہتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب بھی خدا نے کسی کو نبی بنایا، نبی کے خاندان میں آیا ہے، نبوت کے گھرانے میں چلی ہے، رسول کے خاندان میں آیا ہے۔ ابراہیم کے وہ دو بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق علیہ السلام، یہ دو صاحبزادے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں نبوت چلی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی تھے۔ ان کے سلسلہ نبوت میں آگے جو خاندان چلا، عیسیٰ تک ہزاروں انبیاء آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل میں سب سے آخری جو رسول بھیجے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب پیغمبر بنایا، بغیر باپ کے دنیا میں بھیجا، بغیر شادی کے آسمانوں پر اٹھایا، زندہ اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی کہ آگے اولاد ہوتی، بچہ ہو جاتا، جوان ہو جاتا، کل کو دعویٰ کرتا کہ میرا باپ نبی تھا، میں بھی نبی بن سکتا ہوں۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام نبی ہیں اس لیے کہ باپ زکریا علیہ السلام نبی ہیں۔ سلمان علیہ السلام نبی ہیں اس لیے کہ باپ داؤد علیہ السلام نبی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں اس لیے کہ ابا یعقوب نبی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اس لیے نبی ہیں کہ اسحاق علیہ السلام نبی ہیں۔ اسحاق علیہ السلام اس لیے نبی ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ نبی ہیں۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ نبوت کے خاندان میں آتی ہے، نبی کے گھرانے میں آتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پہلے کسی خاندان میں کوئی نیا آدمی نبوت کا دعویٰ کرے اور پہلے اس خاندان میں کوئی نبی نہ ہو۔ اللہ کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے، نبی ہمیشہ نبی کے گھرانے میں آتے ہیں۔ اللہ نے جب بنی اسرائیل میں نبوت ختم کی تو عیسیٰ علیہ السلام کا ابا نہیں تھا اور شادی سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور دوسرا سلسلہ نبوت چلا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قبیلے میں سب سے آخری ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ توجہ کریں، اللہ کے رسول اپنے ابا کے اکلوتے بیٹے تھے۔ حضور کا کوئی بھائی تھا نہیں تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے والد تھے، 18 یا 19 سال ان کی عمر تھی۔ شادی ہونے کے چند دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اماں کے پیٹ میں تھے کہ والد دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اپنے باپ کے لیے بیٹے محمد ہیں، بھائی کوئی نہیں، کل کو کوئی بھائی یوں کہے کہ میرا بھائی نبی بن سکتا ہے تو میں نبی نہیں بن سکتا۔ پھر آگے دیکھیں، اللہ نے حضور کو جو اولاد عطا فرمائی، 4 بچے دیے، 4 بچیاں دیں، بچیوں کی شادی ہوئی، ان کا سلسلہ نسب بڑھا۔ خاندان ہمیشہ مرد کی طرف منسوب ہوتا ہے، عورت کی طرف نہیں ہوتا، لیکن صرف سادات کا گھرانہ ایسا ہے کہ جن کی نسبت عورت کی طرف ہے، مرد کی طرف نہیں۔ یہ اماں فاطمہ کے قبیلے سے سادات ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ سادات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے سادات نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے علوی خاندان کے لوگ ہیں بہت سارے، اس لیے کہ حضرت علی کی اور بھی بہت ساری بیویاں تھیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں سے نکاح کیا تھا۔ دوسری عورتوں سے بھی جو بچے پیدا ہوئے وہ سب کے سب علوی کہلاتے ہیں۔ علوی قبیلے کے لوگ تو موجود ہیں لیکن سادات نہیں۔ سادات صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے بطن اطہر سے 2 شہزادے حضرت حسن و حسین پیدا ہوئے۔ ان کے اولاد بھی اپنے آپ کو سید کہلواتی ہے۔ اب یہ سادات حضور کی طرف بیٹے کی وجہ سے ہے یا بیٹی کی وجہ سے ہیں۔ دنیا میں کس کی طرف سے ہو، نسب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے؟ سلسلہ نسب آدمی کا باپ کی طرف سے ہوتا ہے یا ماں کی طرف سے؟ لازماً باپ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن پیغمبر کے گھرانے میں سادات کا سلسلہ کس کی طرف سے ہے؟ باپ کی طرف سے اس لیے نہیں کہ حضور کی نرینہ اولاد رہی نہیں، 4 بچے تھے، چاروں فوت ہو گئے۔ اللہ نے اولاد دی صرف اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عملی زندگی میں دنیا کو نبھانے کا طریقہ سکھا دیں کہ بیٹوں کے ساتھ وقت کیسا گزارا جاتا ہے، ان کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، ان سے محبت کیسے کی جاتی ہے، ان کو پالا پوسا کیسے جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے یاروں کے بچے اس لیے سنبھال لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیرا کوئی بچہ جوان ہو، کل کو اس کی شادی ہو، آگے اس کی نسل چلے، کل کو ہو سکتا ہے تیرے خاندان میں کوئی آدمی کھڑا ہو کر یہ دعویٰ کر دے کہ میرا دادا نبی تھا،
پردادا نبی تھا، انہیں سے فلاں شخص کو نبوت ملی، اس لیے میں بھی نبی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے کو ہی ختم کر دیا، اس لیے کہ چاروں بچے بچپن میں اٹھا کر محبوب کو تنہا اور یکتا کر کے دنیا میں بھیجا، اور یہ اعلان کیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی کے گھرانے میں آتا ہے، میرے پیغمبر نبی کا گھرانہ کوئی نہیں تھا، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، محمد کے خاندان میں کوئی نبی نہیں آئے گا، ادھر دوسری طرف تو نبی آ ہی نہیں سکتا کہ وہاں سلسلہ ختم ہو گیا، ادھر کوئی توقع تھی تو اللہ نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، اس کا نام تھا ابراہیم، یہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے، مدینہ طیبہ ہی میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ ماریہ قبطیہ ایک خاتون تھی، ان کے بطن اطہر سے یہ بچہ پیدا ہوا، 18 مہینے کی عمر تھی جب اس بچے کا انتقال ہوا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا لو کان ابراہیم حیا لکان نبیا صادقا، اگر میرا بیٹا ابراہیم